ابھی آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا خواجہ عدنان حفظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و خطیب و محتمم جامعہ ہذا. وہ آپ کے سامنے آخری حدیث جو تلاوت ہو چکی ہے اس پر درس ارشاد فرمائیں گے. ساتھیوں سے التماس سے ذرا قریب ہو جائیں، ذرا پیچھے سے آنے والوں کو پریشانی نہ ہو. یہ ساری جگہ خالی ہے، ذرا آگے آ جائیں. جزاکم اللہ، آپ کو جزا دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطَاسُ الْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ وَهُوَ الْجَائِرُ. حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. واجب التکریم شیوخ، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور حاضرین مجلس، آج آپ الحمدللہ بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس سماعت فرما رہے ہیں. آخری باب اور آخری باب کے الفاظ اور آخری حدیث آپ عزیز طالب علم کی زبان سے سن چکے ہیں، اور میں نے بھی برکت کے لیے اسے دہرایا ہے. بخاری شریف کی آخری کتاب ہے کتاب التوحید. بخاری شریف کے اندر کل 97 کتب ہیں، 97 کتابیں، اور آخری باب بھی آپ نے سماعت فرمایا. بخاری شریف میں کل 3882 ابواب ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ،
وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم قائم کریں گے انصاف کا ترازو قیامت کے دن کے لیے، اور بے شک بنو آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کا وزن کیا جائے گا۔ نازع جمع متکلم کا صیغہ ہے، حالانکہ واحد کا ہونا چاہیے، جمع کا صیغہ لائے عظمت کے لیے۔ اس کی مثالیں قرآن پاک کے اندر بہت سی موجود ہیں۔ انا آتیناک الکوثر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور موازین یہ میزان کی جمع ہے۔ میزان اصل میں میوزان تھا، واو ساکن ما کا المکسور واو کو یا کیا، میزان ہو گیا۔ اور ونازع فعل فاعل ہے، موازین موصوف، القسط صفت، موصوف صفت کا موصوف اور صفت مل کر مفعول ہے نازع کا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ موصوف صفت کے اندر مطابقت ہوتی ہے ایک صورت میں 10 چیزوں کے اندر، اور ایک صورت کے اندر 5 چیزوں کے اندر۔ قاعدہ ہے کہ موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوگی، لیکن یہاں موصوف جمع ہے اور صفت واحد ہے۔ اہل علم نے یہ جواب دیا ہے جب صفت جو ہے وہ مصدر ہو تو موصوف کی تینوں حالتوں میں مصدر مفرد لانا درست ہوتا ہے، جیسے میزان قسط، میزانان قسط، موازین قسط۔ اور پھر جو موازین یہ جمع ہے، اہل علم کے اندر اختلاف ہے، کیا میزان کئی ہوں گے، ترازو کئی ہوں گے قیامت کے دن؟ بعض کہتے ہیں کئی ترازو ہوں گے، اور قرآن پاک کے اندر حدیث کے اندر بھی یہ واحد اور جمع دونوں طرح استعمال ہوا ہے۔ بعض کہتے ہیں ترازو تو ایک ہوگا تو جمع کیوں لائے؟ بندوں کے اعمال جو تولے جائیں گے وہ بڑے کثرت کے ساتھ ہوں گے، اس لحاظ سے جمع کا صیغہ لائے۔ یا پھر یہ بھی ہے کہ اس کی عظمت اور ہیبت کے اعتبار سے یہ جمع کا صیغہ لائے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ ثابت کرتے ہیں اس باب کے اندر قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے۔ معتزلہ نے جو ایک باطل فرقہ تھا انہوں نے انکار کیا تھا کہ اعمال نہیں تولے جائیں گے، اعمال تو اعراض ہوتے ہیں اور اعراض کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں ہوتا، وہ کیسے تولے جائیں گے؟ امام بخاری اس باب کے اندر ثابت کرتے ہیں کہ اعمال تولے جائیں گے۔ فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ، ایک روایت کے اندر اقوالہم بھی پڑھا گیا ہے کہ بنو آدم کے اعمال اور اقوال کا بھی وزن ہوگا۔ سوال پیدا ہوا کیا اقوال بھی اعمال میں شامل نہیں؟ اقوال بھی اعمال میں شامل ہیں، اور پھر انہیں الگ کیوں ذکر کیا؟ قرآن کریم کے اندر اور حدیث کے اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک عام چیز کا تذکرہ کر کے اور اس کے بعد ایک خاص چیز کا بھی تذکرہ کر دیا جاتا ہے، جیسے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی،
صلاۃ وسطیٰ صلوات میں شامل ہے، لیکن بالخصوص پھر اس کا بھی ذکر کر دیا، جیسے تعرج الملائکۃ والروح، اور بھی مثالیں اس کی موجود ہیں۔ اور پھر یہ کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے، محدثین نے بھی اس کے مختلف جواب دیے ہیں۔ یا تو اعمال کو اجسام کی صورت دی جائے گی اور پھر ان کو تولا جائے گا، جیسے حدیث شریف کے اندر آیا نہیں کہ ایک فوت ہونے والا فوت ہو جاتا ہے اور قبر کے اندر میت کے سامنے ایک صورت ظاہر ہوتی ہے بڑی خوبصورت، وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ انا عملک الصالح، کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ قیامت جلدی قائم ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر برا شخص ہے اور ایک بری صورت والا اس کے سامنے آتا ہے اور مرنے والا بھی میت اس سے کراہت محسوس کرتی ہے، وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے انا عملک الخبیث، میں تیرا برا ترین عمل ہوں۔ وہ کہتا ہے یا اللہ قیامت قائم نہ ہو۔ یا ہو سکتا ہے کہ اعمال کو اجسام کی صورت، یا ہو سکتا ہے نامہ اعمال تولا جائے، جیسا کہ وہ بھی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ ترازو قائم کیا جائے گا، ایک پلڑے کے اندر برائیوں کے دفتر ہوں گے 99، اور ایک طرف ایک پلڑے کے اندر ایک چھوٹی سی پرچی ہوگی جو کہ حدیث بطاقہ کے نام سے مشہور ہے، اس کا وزن بڑھ جائے گا اور بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو عمل کرنے والا ہے ان کا ہی وزن کیا جائے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ درخت پہ چڑھتے ہیں اور ان کی ٹانگیں پنڈلیاں پتلی پتلی تھی، صحابہ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ فرمایا اگر عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی اگر اس کا وزن کیا جائے تو اس کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوتا۔ یہ ساری صورتیں بہرحال ممکن ہو سکتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم انصاف والا ترازو قائم کریں گے۔ ایسے بھی ہوں گے نیک بندے جن کے لیے وزن بھی نہ ہوگا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن 70,000 ایسے شخص ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا، اور ایسے بھی برے ہوں گے کہ جن کے لیے بھی اللہ اعمال تولنے کے لیے ترازو قائم نہیں کرے گا، ان کے اعمال میں تولے نہیں جائیں گے۔ فرمایا ایک لایا جائے گا کافر بڑا موٹا، فرمایا اس کا وزن اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، اس کے بارے میں فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، امام مجاہد وہ فرماتے ہیں کہ رومی زبان کے اندر کہ القسطاس جو ہے یہ رومی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے عدل والا، سراپے عدل۔ اور بعض نے انکار کیا ہے کہ قرآن پاک کے اندر کوئی بھی اجمی لفظ نہیں۔ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مجید کے اندر اجمی بھی الفاظ ہیں اس نے بہت بڑا بہتان باندھا، کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے انا جعلناہ قرآنا عربیا۔ اور پھر اس کا یہ بھی اہل علم نے یہ جواب دیا، تطبیق دی کہ بعض اہل عرب نے ایسے کلمات استعمال کیے جو اصل کے اندر عربی نہ تھے، اور پھر ان کا استعمال کرتے کرتے ان کو عربی شکل میں ڈال دیا اور وہ عربی بن گئے۔ اختلاف سے بچنے کے لیے یہ تطبیق مناسب نظر آتی ہے۔ وقال مجاہد القسطاس عدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط وهو الجائر۔ اور قسط جو ہے القسط یہ مقسط کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے عادل۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ قسط جو ہے یہ باب افعال سے کیسے بن سکتا ہے؟ باب افعال کا مصدر ہے کرم یکرم اکرام، اقسط یقسط اقساط، پھر قسط کیسے ہے؟ اہل علم نے جواب دیا ہے
کہ ہے ایک سات مصدر، حروف زوائد کو حذف کرنے کے بعد وہ قسط ہے، اور کس کا معنی کیا ہے؟ عادل، اور کاف کے زبر کے ساتھ ہے قسط، اس کا معنی ظلم، اور قاسط کا معنی ظالم کے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سند بیان کرتے ہیں اپنے استاد کی۔ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حدثنی احمد بن اشکاب۔ حدیث حاصل کرنے کے محدثین نے 8 طریقے بیان کیے ہیں، 8 طریقے بیان کیے ہیں۔ ہمارے شیخ مولانا عبید الرحمن اعظم صاحب، ان سے گزارش ہے کہ آپ اس طرف آ جائیں، دائیں طرف سے، جزاکم اللہ جی۔ ان کا آنا جی اہلا و سہلا مرحبا جی، جزاکم والی۔ حدثنی یا حدثنا، حدثنی اگر حدیث لینے والا اکیلا ہے تو حدثنی محدثین استعمال کر رہے ہیں، اگر زیادہ ہے تو حدثنا کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ایک جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بیان کرتے ہیں وقال لنا سلیمان، امام بخاری کے ایک استاد ہے سلیمان، ان کے لیے صرف وقال لنا کہا۔ کہتے ہیں کہ محدثین کہتے ہیں یہ امام بخاری کی کمال احتیاط ہے کہ سلیمان حضرت امام بخاری کو روایت بیان نہیں کر رہے ہوں گے، وہ کسی اور کو بیان کر رہے ہوں گے، اور امام بخاری سن رہے ہوں گے۔ وہاں حدثنی کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا، بلکہ وقال لنا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور یہاں امام بخاری سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 5 واسطے ہیں، اور اسے پھر خماسی کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر سب سے لمبی سند جو ہے حضرت امام بخاری سے لے کر رسول پاک تک 9 واسطے ہیں جنہیں تسائی کہا جاتا ہے، اور سب سے کم جو واسطوں والی حدیث ہے وہ 3 ہے، 3 راوی، یعنی امام بخاری سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 3 واسطے ہیں جنہیں ثلاثی کہا جاتا ہے۔ اس قسم کی حدیث کے اندر 22 روایتیں ہیں۔ اور پھر یہ سند بیان کی، محدثین کا یہ کہنا ہے یہ سند دین کا حصہ ہے، دین میں داخل ہے۔ اگر سند نہ ہوتی تو کہنے والا کوئی بھی کہہ سکتا تھا، جو مرضی چاہتا کہہ دیتا۔ ایک مرتبہ حضرت عروہ بہت بڑے تابعی، وہ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت جبریل نے رسول پاک کو نماز پڑھائی، اور یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز وقت کے خلیفہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا اے لما تقول، عروہ جانتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے پھر پوری سند بیان کر دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک عروہ نے پوری سند بیان کی کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب کا آغاز بھی کرتے ہیں کہاں سے؟ بعد الوحی سے، اور آیت پیش کی اس کے زمرے کے اندر انا اوحینا الیک کما اوحینا، اور پھر یہ ثابت کیا بعد الوحی، اور پھر اس کے نیچے آیت پیش کی، یہ ثابت کیا کہ ہمارا دین جو ہے وحی الہی پر قائم ہے، اور اقوال رجال کی بنیاد پر ہمارا دین قائم نہیں ہے۔ لیکن ایک سند ہماری بھی ہے، ہم سند پہنچاتے حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، محدثین جو تھے۔ لیکن ہمارے بعض بھائی ایسے ان کی سند چلتے چلتے
صاحبین پر بریک لگ جاتی ہے یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بریک لگ جاتی ہے، آگے نہیں گزر ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن بھی کہتا ہے کہ حج تمتع انسان کر سکتا ہے، اور حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج افراد، حج قران۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا، اور قرآن کے اندر بھی ہے۔ حضرت عمر کا دور آتا ہے، آپ نے دور کے اندر انہوں نے اعلان کر دیا کہ حج تمتع نہیں کر سکتا، اور یہ بات چلتے چلتے حضرت عبداللہ ابن عمر تک پہنچتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر تک پہنچتی ہے، انہوں نے کہا بتلاؤ کیا تمتع جائز ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا تیرا باپ تو منع کرتا ہے، تیرا باپ تو منع کرتا ہے۔ آگے سے کیا جواب دیا، اور دین میرے باپ کا تھا یا محمد مصطفیٰ کا تھا؟ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے مسائل اگر اخذ کرتے ہیں، وہ بھی حدیث کی بنیاد پر، احادیث کے مقابلے کے اندر اپنی رائے نہیں دیتے، کسی معاملے کے اندر بھی اپنی رائے پیش نہیں کرتے حدیث کے مقابلے کے اندر۔ جہاں حدیث آ گئی بات ختم ہو گئی۔ اگر حدیث سے مسئلہ نہیں ملتا، قرآن سے اس کا حل نہیں ملتا، حدیث سے اگر مسئلہ نہیں ملتا، تو پھر اقوال کی طرف پھر انسان سجدہ بھی ہے، کسی کا قول، کسی محدث کا، کسی صحابی کا اور کسی تابعی کا قول پیش کر سکتا ہے، کیونکہ مل نہیں۔ ایک مسئلہ مثال کے طور پر ہم پڑھتے قرآن حدیث، امام بخاری ایک باب قائم کرتے ہیں، باب لا طلاق قبل النکاح، نکاح سے قبل آیا طلاق ہوتی ہے یا نہیں؟ نکاح بھی ہوا نہیں، کسی نے کہہ دیا اس کو طلاق، اگر میں اس سے نکاح کروں، اور اس میں اختلاف ہے، قرآن سے ہمیں نہیں ملتا، حدیث سے ہمیں مسئلہ نہیں ملتا، اور پھر اس کے بعد امام بخاری اب آتے ہیں آراء کی طرف، اقوال کی طرف آتے ہیں۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک کا قول پیش نہیں کیا، 2 نہیں پیش کیے، 3 نہیں پیش کیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 25 اقوال ذکر کیے، اور پھر 25 اقوال کے بعد ان سب کا نتیجہ کیا نکالا؟ سب اس بات پر متفق تھے کہ لا طلاق قبل النکاح، وہ سارے یہی کہتے تھے لا تطلق، طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ یعنی 25 اقوال ذکر کیے، 2 صحابہ اور 23 تابعین ہیں جن میں تھے۔ معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسائل کے اخذ میں حدیث کو بنیاد بناتے ہیں، اقوال کو بنیاد نہیں بناتے۔ اور پھر اقوال کو بنیاد نہیں بناتے، لیکن ہمارے بھائی حدیث کو پکڑتے ہیں، حدیث کو تلاش کرتے ہیں، اپنے اماموں کے اقوال کی روشنی میں، آیا درست ہے تو مان لیا، نہیں درست تو تعویل کر لی، اور پھر اگر خبر واحد قیاس کے خلاف ہے تو نہیں مانتے، قیاس کے موافق ہے تو مان لیا۔ اور پھر یہ تو ایسے ہی ہے جیسے حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مجرم، ایک مجرم کی حیثیت سے ایک عام آدمی کی عدالت میں پیش کر دیا جائے، یہ تو ایسی حیثیت ہے رسول پاک کی، یہ حیثیت دی ہم نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال اس کتاب کے مصنف کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے صحیح احادیث لاتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر انہوں نے اپنی کتاب کا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ، یعنی اپنی کتاب کے اندر بھی صحیح کے لفظ کو شامل کیا، کوئی بھی غیر صحیح حدیث اس کتاب کے اندر نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ریت چل نکلی، جس نے بھی پھر حدیث کی کتاب لکھی اپنے نام کے اندر، کتاب کے نام کے اندر صحیح کے لفظ کو پھر شامل کرتے ہیں۔ اور پھر امام بخاری کی اس کتاب کو درجہ ملا پھر اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ کتاب اللہ کے بعد اگر سب سے صحیح ترین کتاب ہے تو وہ کون سی ہے؟ امام بخاری کی کتاب ہے۔
اور پھر جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آپ نے فرمایا بہترین میرا دور، پھر اس کے بعد والا دور، پھر اس کے بعد والا دور، اور آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین میرا دور۔ اور کرن کے معنی کئی ہے، ان میں سے ایک صدی کا بھی معنی لیا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ کہہ سکتے، اگر ہم یہ کہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو فوت ہوئے، آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین دور میرا دور 10 ہجری، اس کے بعد ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا جو دور ہوگا قرن ہوگا 110 ہجری تک بہترین دور، ثم الذین یلونہم، پھر 210 ہجری کے بعد 210 تک بہترین دور رہا، اور اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا ارشاد فرمایا، اس کے بعد خیر القرون کا لفظ نہیں بولا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تیسری مرتبہ نہیں کہا۔ اور پھر ہم اس حدیث کی روشنی کے اندر کہہ سکتے ہیں جیسے خیر القرون قرنی کہا کہ 210 ہجری کے بعد شر القرون یہ شروع ہو چکا تھا دور، یعنی برا ترین دور فتنوں کا دور تھا۔ سن 210 ہجری کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو، امت کو بخاری شریف کی صورت کے اندر بہترین تحفہ پیش کرتے ہیں۔ ایک میں وضاحت بھی کرتا چلا جاؤں، ہماری تقریب بخاری ہوتی ہے اور دوستوں کو بھی ختم بخاری ہوتی ہے، کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، آگے بھی تھوڑا سا جملہ ہے، وہ کون سا کہ بخاری کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین اگر کتاب ہے بخاری شریف ہے، لیکن سن 210 کے بعد والی، سن 210 کے بعد جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے بعد والی کتابوں میں سے سب سے اصح کون سی ہے؟ بخاری شریف ہے۔ اور اس سے پہلے جو لکھی گئی تھی ہمارے سامنے موجود ہے، کہتے ہیں موطا بھی موجود تھی، حمام بن منبع کا کلمی نسخہ بھی موجود تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کا صحیفہ صادقہ بھی موجود تھا، اور پھر ایک کتاب الآثار بھی موجود تھی، ان کا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں وہ بھی صحیح تھی کتاب، یعنی موطا بھی صحیح کتاب، حمام بن منبع کا نسخہ بھی، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا بھی، اور اسی کے زمرے کے اندر وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کتاب الآثار جو سن 210 سے پہلی لکھی گئی تھی وہ بھی صحیح کتاب ہے۔ اور اس کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ کتاب الآثار جو اصل کے اندر کہ امام محمد کی کتاب تھی، اور وہ کہلاتی ہے امام ابو حنیفہ کی بھی کہلاتی ہے، اور اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ کتاب الآثار ہی ام الام، یہ کتاب ام الام، یعنی اسے کتاب یہ ام الام کتاب، اور ایک روایت کے اندر یہ ہے سب سے اصح کتاب کون سی ہے؟ کتاب الآثار کتاب ہے۔ حالانکہ اس کے اندر اب ہم تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں، کہتے ہیں سن 210 سے پہلے جو کتابیں ہیں، خواہ وہ کتاب الآثار ہو یا دوسری محدثین کی، وہ ساری کی ساری صحیح ہیں۔ اور یہ کتاب الآثار میں اس زمرے کے اندر آپ کے سامنے یہ ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کتاب الآثار کی جو امام ابو حنیفہ کی کہلاتی ہے، اس میں سے 70 یا 80% روایات حماد بن ابی سلیمان کے حوالے سے ہے، اور اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخری دور کے اندر حماد بن ابی سلیمان کا ذہن جو تھا وہ حافظہ مختلط ہو گیا تھا۔ اور اس کے بارے میں مزید یہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں اگر حماد سے روایت لے سفیان، اگر حماد سے روایت لے ہشام دستوائی، اگر حماد سے روایت لے شعبہ، تو روایت صحیح ہے، وگرنہ روایت صحیح نہیں۔ اور اس کے علاوہ کتاب الآثار کے اندر راوی ہیں اسماعیل بن مسلم، محمد بن ایوب، اور مجاہد بن سعید بن مرزبان، یہ راوی ہے کثرت کے ساتھ، جو بالاتفاق محدثین کے نزدیک کذاب راوی ہیں سارے کے سارے۔ اور اس کے علاوہ جو مجہول ہیں ان کو چھوڑیے، ان کا بھی ذکر، ان کا بھی طویل ایک فہرست ہے، کہتے ہیں یہ سب سے اصح ترین یہ کتاب ہے۔ اور اس کے متن کی طرف اگر ہم دیکھیں، اور ان کا متن بھی بعض کے صحیح نہیں ہے، مثلاً ایک روایت ہے اس کے اندر
کہ امام محمد روایت کرتے ہیں امام ابو حنیفہ سے، امام ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن جبیر سے، عبداللہ بن جبیر سوال کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ بتلائیے جی، جب فتح مکہ کے موقع پہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کے اندر گئے تھے تو آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا 4 رکعتیں پڑھی تھی۔ حالانکہ کتاب الآثار کے علاوہ کسی اور محدث کی کتاب کے اندر 4 رکعتوں کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اور صحاح ستہ کے اندر دیکھیے، حالانکہ اصل کے اندر یہ تھا کہ عبداللہ ابن عمر اس موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کے اندر تو گئے نہیں تھے، اور بلکہ آپ کے ساتھ تو اندر گئے تھے حضرت اسامہ گئے تھے اور حضرت بلال گئے تھے۔ عبداللہ ابن عمر ان سے سوال کرتے ہیں کہ بتلاؤ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر گئے تھے آپ کی نے کتنی رکعتیں پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا 2 رکعتیں پڑھی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے کتاب الآثار، سندوں کے حوالے سے بھی اور متن کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے ایک مثال ان کی کلیپ بھی پیش کی ہے۔ اور پھر یہ بخاری شریف ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس کے بارے میں امام بخاری کے اپنے استاد امام قتیبہ کیا کہتے ہیں کہ لوگو یا ہاؤلائی، لوگو نظرتو فی الحدیث، یا ہاؤلائی لوگو غور کرو، میں نے حدیث کو بھی پرکھا، میں نے حدیث کو دیکھا، میں نے فقہ کو بھی میں نے جانچا، وجالست الفقہاء والزہاد والعباد ما رأیت منذ اکلت مثل محمد بن اسماعیل البخاری۔ وہ کہتے ہیں میں زاہدوں کی مجلس میں گیا، نیک لوگوں کی مجلس کے اندر گیا، میں عابدوں کی مجلس کے اندر بھی گیا، لیکن جب سے میں پیدا ہوا ہوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، آج تک میں نے محمد بن اسماعیل امام بخاری جیسا کوئی شخص دیکھا ہی نہیں ہے۔ امام محمد بن بشار آپ کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں ھذا افقہ خلق اللہ فی زماننا، اللہ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ فقیہ ترین امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ امام بخاری کے استاد ہیں ایک علی بن مدینی، محدثین کا یہ کہنا ہے کہ وہ حدیث کی خدمت کے لیے ہی پیدا ہوئے تھے۔ امام بخاری کے 1080 اساتذہ ہیں، سب کے بارے میں امام بخاری کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو کسی کے مقابلے میں کم تر نہیں سمجھا، لیکن اگر سمجھا ہے تو وہ علی بن مدینی تھے، کسی سے کم تر اگر سمجھا ہے تو وہ علی بن مدینی تھے۔ اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام علی بن مدینی کتنا علم تھا ان کے پاس۔ اور جب اس چیز کی خبر حضرت علی بن مدینی کو دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ضرور قولا ہوا مارا مثلا، اور اس کی تو بات چھوڑیے، امام بخاری جیسا تو پیدا ہی کوئی بھی نہیں ہوا، ضرور قولا ہوا مارا، اس نے تو اپنے جیسا دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ علی بن مدینی جو آپ کے عظیم ترین استاد تھے، ان کی رائے ہے اپنے شاگرد کے بارے میں۔ تقریب بخاری ہوتی ہے اور ایک طرف ختم بخاری بھی ہوتی ہے۔ امام بخاری کی فضیلت کے ساتھ ساتھ اپنے امام کی فضیلت بھی چلتی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ امام بخاری کے جو استاد تھے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے جو استاد تھے ایک فضل بن دکین، اور یہ شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے، اور اسی طرح امام بخاری کے ایک استاد ہیں ابو عاصم النبیل، اور یہ شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے، اور اسی طرح ابو حفص کبیر امام بخاری کے استاد ہیں، یہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے نہیں، قاضی ابو یوسف کے۔ اور یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ امام کو اگر عظمت ملی ہے تو ہمارے امام کی وجہ سے ملی ہے، لیکن مزہ تب تھا کہ سند کے اندر جسے ہم استاد کا استاد، جسے ہم دادا استاد کہتے ہیں، ان کا بھی نام ہوتا کہیں قاضی یوسف کا، کہیں نعمان بن ثابت کا، لیکن ہمیں کوئی ملتا نہیں ہے۔ اور پھر امام بخاری کے بارے میں ثابت کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، کوئی کہتا ہے شافعی یعنی مقلد ثابت کرنا چاہتا ہے،
کوئی کہتا ہے امام بخاری شافی تھے، کوئی کہتا ہے امام بخاری حنبلی تھے، لیکن محدثین کا سچا فیصلہ امام بخاری مجتہد مطلق تھے، امام الفقہ تھے، اور جن کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، جبل الحفظی امام الدنیا فی فقہ الحدیث، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حافظے کا پہاڑ تھے اور امام الدنیا فی فقہ الحدیث، فقہ الحدیث میں وہ دنیا کے امام تھے۔ امام بخاری کے دور کے اندر بڑے بڑے فتنے پیدا ہو چکے تھے اور امام بخاری نے سب کا جواب دیا، اور مزے کی بات یہ ہے کسی کا نام لے کر جواب نہیں کیا، کسی کی اگر تردید کی ہے تو بالنام تردید نہیں کی ہے، اور پھر اگر کسی کی تردید کرتے ہیں یعنی کہتے ہیں لوگ امام بخاری شافی تھے، امام بخاری حنبلی تھے، لیکن نہیں، امام بخاری اگر کسی کی مخالفت کے اندر ہیں، اگر کسی کی موافقت کے اندر ہیں، وہ تعصب کی بنا پہ نہیں، صرف دلیل کی بنیاد پہ ہیں۔ مثلا کہ شافیوں کے نزدیک کہتے ہیں کم از کم جمعہ جائز ہے، کم از کم آدمی 40 ہوں، امام بخاری اس کا رد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے کم بھی ہوں تو جمعہ صحیح ہے۔ استدلال کہاں سے کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے ہیں، تجارتی قافلہ آتا ہے، سارے چلے جاتے ہیں، صرف 12 آدمی رہ گئے، 10 مبشرہ، اور 11ویں تھے حضرت بلال، 12ویں تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، 12 آدمی رہ گئے اور جمعہ ادا کیا۔ اور اگر ایسی بات ہوتی رسول پاک جمعہ ہی چھوڑ دیتے، ثابت ہوا کہ اتنے بھی آدمی ہوں، 12 آدمی بھی ہو تو جمعہ ہو جاتا ہے، لہٰذا حنفیوں شافیوں کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اور ایک طرف حنبلی وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جمعہ زوال شمس سے بھی پہلے جائز ہے۔ امام بخاری ان کی بھی تردید کریں گے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس راوی ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زوال شمس کے بعد جمعہ ادا کیا کرتے تھے۔ اگر بات آتی ہے مالکیوں کی، وہ کہتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے بھی جمعہ نہیں چھوڑ سکتا، لیکن حضرت امام بخاری ان کی بھی تردید کر رہے ہیں۔ امام بخاری مالکیوں کی تردید کرتے ہیں، کہیں شافیوں کی تردید کرتے ہیں، اور کہیں حنفیوں کی بھی تردید کریں گے۔ اور اس دور کے اندر بڑے بڑے فتنے رونما ہو چکے تھے، کہیں فتنہ انکار حدیث کا بھی تھا، اور یہ لوگ کہتے تھے، بعض دوست کہتے ہیں کہ حدیث نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ ایک قیمتی تاریخ کا قیمتی ہے ورثہ، اور پھر حدیث کے انکار کے لیے مزے کی بات ہے مسلم شریف کی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، یعنی اپنے استدلال کی وہ حدیث صحیح ہو گئی، اپنے استدلال کے لیے۔ رسول پاک نے فرمایا تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا تم نے جو کچھ لکھا ہے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو، فرمایا حدیث بھی نہ لکھو، قرآن کے علاوہ جو کچھ لکھا ہے فرمایا تم مٹا دو۔ یہ جی حدیث پیش کرتے ہیں، حالانکہ محدثین نے یہ کہا ہے یہ ابتدا کی بات تھی، جب کثرت کے ساتھ یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، صحابہ مسلمان ہو رہے تھے، اور آپ کو یہ تھا خدشہ کہیں قرآن اور حدیث ہی آپس کے اندر مکس نہ کر لیں۔ اور پھر یہ کہنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں کتاب العلم، اور پھر حدیث لکھی کتاب باب کتابت العلمی، حدیث نمبر 111، 112، 113، 114 کتابت العلم، اس کے نیچے 4 حدیثیں پیش کر کے جو منکرین حدیث سے ان کا لک توڑ دیا ہے کہ حدیث لکھ کر بھی محفوظ رکھی گئی ہے۔ یہ دیکھیے ایک مثال، حمام بن منبع، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، ان کا ایک شاگرد ہے حمام بن منبع، سن 58 ہجری کی بات ہے، کہتے ہیں حدیث لکھی نہیں گئی، اور یہ سن 58 ہجری کی بات ہے۔ آپ نے شاگرد حمام بن منبع کو کہتے ہیں میں آپ کو حدیث لکھوا دیتا ہوں، کہتے ہیں میرے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مجھے حدیثیں لکھوا دی، کہتے ہیں 138 حدیثیں مجھ کو لکھوائیں، اور مجھ کو یاد ہو گئی، جو لکھوائی تھی اتفاق سے وہ کلمی نسخہ مجھ سے گم ہو گیا، لیکن مجھ کو یاد تھی، تو میں نے اپنے شاگرد ابو عروہ
معمر بن راشد کو لکھوا دی اور اس نے بھی یاد کر لی، اور پھر ابو عروہ معمر بن راشد نے اپنے استاد امام عبد الرزاق کو لکھوا دی، اور امام عبد الرزاق نے آگے پھر اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل کو لکھوا دی، اور یہ دور چلتے چلتے وہ کلمی نسخہ گم ہو چکا تھا۔ سن 1935 کی بات ہے، ایک بہت بڑے محقق گزرے، ڈاکٹر حمید اللہ، کہتے ہیں جرمن کا ایک شہر ہے برلن شہر کے اندر، میں لائبریری کے اندر گیا تو وہ جو نسخہ حمام بن منبہ کا گم ہوا تھا، کہتے ہیں وہ مجھے مل گیا۔ جب مجھے ملا تو میں نے اس نسخے کو جو مسند احمد کے اندر جو حدیثیں جو لکھوائی تھی حمام بن منبہ نے اپنے شاگرد ابو عروہ کو، اور ابو عروہ نے امام عبد الرزاق کو، اور عبد الرزاق نے اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل کو لکھوائی تھی، اور امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند کے اندر جو لکھ دی تھی، کہتے ہیں میں نے ان حدیثوں کو مسند احمد سے میچ کیا تو کہتے ہیں ایک خدا کی قسم ایک لفظ کی بھی کمی پیشی نہیں آتی ہے۔ اور اسی طرح موطا کے اندر کہتے ہیں 100 سال بعد لکھی گئی، 200 سال بعد لکھی گئی، 300 سال بعد لکھی گئی، اور موطا کی 482 ایسی حدیثیں ہیں، کہتے ہیں جو مسلم کے اندر بھی ہیں، جو بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہیں، اور ان کے اندر ایک لفظ بھی کمی بیشی نہیں ہے۔ حالانکہ بخاری شریف ڈھیر بعد لکھی گئی موطا سے، اور مسلم بھی ایسے ہی، لیکن ایک لفظ بھی جس کے اندر محدثین کہتے ہیں کمی بیشی نہیں ہے۔ اور پھر ہمیں کہیں نظر آتا ہے فتنہ تقلید بھی اس وقت بڑے عروج پر تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب قائم کرتے ہیں، ایک کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، ثابت کیا کہ دین اگر نام ہے شریعت سازی، کس کا نام ہے؟ کتاب و سنت کا نام ہے، اور شریعت سازی کے اندر اسلام کے اندر اندھی تقلید کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم پڑھتے ہیں باب کے اندر قدم قدم پہ آپ اختلاف دیکھیں گے۔ احناف نہیں قائل کہ دیہات کے اندر جمعہ ہو، وہ نہیں قائل، امام بخاری اس کا بھی رد کریں گے۔ باب الجمعتی فی القریٰ والمدن، کہ جمعہ شہروں کے اندر بھی ہے، جمعہ دیہات کے اندر بھی جائز ہے، صرف حدیث بن کے رد کریں گے۔ اور امام بخاری نے کسی کے خلاف کوئی لفظ استعمال نہیں کیا ہے، صرف حدیث کی بنیاد پر، حدیث کا ان کے اختلاف کا حدیث کی روشنی میں جواب دیا ہے۔ اور پھر نہیں، یہ نہیں مانتے کہ وتر ایک رکعت ہے۔ امام بخاری باب قائم کرتے ہیں باب ما جاء فی الوتری، آپ نے فرمایا رات کی 2 رکعتیں ہیں، فرمایا جب قریب اذان ہو، سحری قریب ہو تو ایک وتر پڑھ لیا کرو، کہ ثابت ہوا کہ وتر کم از کم 1 رکعت ہے، 1 رکعت بھی جائز ہے وتر۔ اور کہیں صلاۃ استسقاء کے امام ابو حنیفہ قائل نہیں ہے، قاضی ابو یوسف، امام محمد قائل ہیں، لیکن امام بخاری باب بن کے امام ابو حنیفہ کا رد کریں گے کہ صلاۃ استسقاء رکعتین، 2 رکعتیں یہ ہمیں ملیں گی۔ سورج گرہن کی نماز کسوف یہ کہتے ہیں 2 رکعتیں ہیں، لیکن عام 2 رکعتوں کی طرح جو ہم سنتیں اور نوافل ادا کرتے ہیں، امام بخاری یہ بھی رد کریں گے کہ نہیں جی ہے تو 2 رکعتیں، لیکن ہر رکعت کے اندر 2 قیام اور 2 رکوع ثابت کریں گے۔ اور پھر یہ اذان کے بڑا مسئلہ، ایک مسئلہ ہے، ایک حدیث ہے جس میں ڈبل اذان اور ڈبل تکبیر کا مسئلہ ہے، اور پھر ایک حدیث ہے جس میں سنگل تکبیر اور سنگل اذان کا مسئلہ ہے۔ ہمارے بھائی کیا کریں گے؟ آدھی حدیث کو لے لیں گے ایک حدیث سے، اور پھر دوسری حدیث سے اپنا مطلب آدھا لے لیں گے، آدھا ادھر سے رد کر دیا، آدھا دوسری طرف سے رد کر دیا۔ یہ تو ایسے ہے، یہ حدیث کا قضا کرتے ہیں، حدیث کا قضا۔ اور قضا کسے کہتے ہیں؟ رسول پاک نے قضا سے منع فرمایا تھا۔ قضا کہتے ہیں ادھی ٹینڈ تے دے وال، یہ قضا ہے، قضا یہ حدیث کا قضا کرتے ہیں، آدھی کو مان لیا اور آدھی کو رد کر دیا۔ میرے بھائیو صرف یہاں تک نہیں، بلکہ ایک دکھ کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہیلا لفظ ہیلا نکالا شریعت کے اندر۔ ہیلا کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک خفیہ تدبیر سے اپنا مقصد حل کرنا۔ اگر
ایک حق کے ذریعے باطل کو ثابت کیا جائے یا باطل کے ذریعے حق کو ثابت کیا جائے، یہ محدثین کے نزدیک حرام ہے ہیلا کرنا۔ جیسے بچے بھی کہتے ہیں گیم کریے کہ گیم کریے، یہ ہیلا۔ لیکن انہوں نے یہ کیا کیا کہ ایک ہیلا لفظ نکالا کہ جس کے ذریعے ایک حرام کام کو بھی حلال کیا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ امام بخاری اس کا بھی رد کرتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اس کے لیے اونٹ تھے، زکوٰۃ واجب ہو چکی تھی، لیکن وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ اسی جیسے اونٹ سے مارچا کار لیتا ہے، یا اس کے بدلے میں بکریاں لے لیتا ہے، یا اس کے بدلے میں گائیں لے لیتا ہے، یا اس کے بدلے میں وہ بیچ دیتا ہے، تو زکوٰۃ اس پر واجب نہ ہوگی۔ یہاں تک نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہیلا کرنا ہے، ہیلا کرنا ہے۔ ہیلا کون سا؟ وہ کہتے ہیں ایک لڑکی ہے جس سے نکاح بھی نہیں کیا، اس سے اجازت بھی نہیں لی دی، اس سے اجازت بھی نہیں لی، لیکن وہ ہیلا کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں۔ وہ کیا کرتا ہے پھر؟ 2 جھوٹے گواہ مقرر کر لیتا ہے اور قاضی کی عدالت کے اندر جا کر کہتا ہے کہ میں نے فلانی عورت سے میں نے نکاح کیا ہے، اور 2 گواہ بھی موجود ہیں، وہ بھی جھوٹے ہیں۔ نکاح کرنے والا جانتا بھی ہے، حدیث کے اندر ہے، وہ جانتا بھی ہے کہ گواہ بھی جھوٹے ہیں اور میں اپنے مقصد میں بھی جھوٹا ہوں۔ حدیث کے اندر یہ ہے، اور یہ ہیلا کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نکاح درست ہوگا، وَهُوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ، یہ نکاح بالکل درست ہے، وَهُوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ، یہ نکاح بالکل درست ہے۔ امام بخاری بھی اس کا رد، یہ کہتے ہیں یہ ہیلا۔ اور پھر کہتے ہیں ایک کے پاس سے 1000 دینار 1000 درہم زکوٰۃ واجب تھی، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ کسی کو تحفہ دے دیتا ہے، ایک عرصے تک اس کے پاس رہتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد اس سے چند سال بعد اس سے پھر واپس لے لیتا ہے، کہتا ہے زکوٰۃ واجب ہی نہ ہوگی، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ کرتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف رد کریں گے حدیث پیش کر کے۔ وہ کہتے ہیں یہ دیکھو ہیلے سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ ہیلا کیا، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ ہیلا کیا، حالانکہ رسول پاک نے فرمایا اس کے دن کو یہ حدیث یاد نہیں کہ ایک ہبہ کرنے والا جب ہبہ کرتا ہے، اگر وہ اپنا تحفہ لے لیتا ہے، فرمایا اس کی مثال کتے جیسی ہے جو کیا کرتا ہے پھر چاٹ لیتا ہے۔ میرے بھائیو، اس قسم کے مسائل ہمیں حدیث کے اندر ملیں گے، اور یہ ہمارے بھائی ہمیں مسائل کے اندر الجھا کر رکھتے ہیں، کہیں مناظرہ رفع یدین کا، اور کہیں مناظرہ سورت فاتح خلف الامام کا، کہیں رفع یدین کا، کہیں مسئلہ آمن بالجہر کا، کہیں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کا، کہیں نور و بشر کا۔ یہ جھگڑے چلتے ہیں، لیکن کس مقصد کے لیے؟ وہ اس مسئلے کے لیے جھگڑتے ہیں، کہتے ہیں ان مسائل کے اندر ان کو الجھا کر رکھو تاکہ ان کو احناف کی جو اصلیت ہے، حنفیوں کی اصلیت ہے، وہ پتہ نہ چلے۔ ان مسائل کے اندر ان کو الجھا کر رکھو۔ اور میرے بھائیو، اگر ہم فقہ حنفی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ صرف بطور مثال کے 1-2 سامنے میں آپ کے سامنے ایک چیزیں رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ فقہی مسئلہ ہے، یہ نہیں ہے دیکھو کہ انسان قدوری پڑھ لے، کنز پڑھ لے، ہدایہ پڑھ لے، فتح علمگیری پڑھ لے کہ وہ فقیہ بن جائے گا۔ اگر فقیہ بننا ہے تو اس طرح کی بن سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے باوضو تھا، اپنی شرمگاہ کو یا کسی دوسرے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ فقہی مسئلہ ہے۔ فقہی مسئلہ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے اگر زنا کرے، بدکاری کرے کسی جانور سے یا مردہ عورت سے یا کسی بچے سے، اور سزا کی دور کی بات ہے اس پر غسل بھی واجب نہیں ہے۔ اگر ایک خنثی مشکل ایک عورت کے ساتھ بد کرداری کرے اور جرم نہیں بلکہ اس پر غسل بھی نہیں ہے۔ اگر سجدے کی بات کریں، کہتے ہیں پیشانی بھی نہ لگاؤ اور پھر ناک بھی نہ لگاؤ، اس کا سجدہ صحیح ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے، فتاوی عالمگیری کی یہ روایت ہے کہ انسان سجدہ کر رہا تھا، دونوں پاؤں نہ لگائے اور دونوں گھٹنے بھی نہ لگائے، اس کا سجدہ صحیح ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ درست ہے کہ کسی سے نکاح کیا ایک عورت سے 1 مہینے کی شرط پر تو جائز ہے۔ کسی کو بیک وقت 3 طلاقیں دے دی، عدت کے اندر اس سے بدکاری کر لی، اس پر کوئی حد بھی لاگو نہ ہوگی۔ میرے بھائیو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ
ان چیزوں کا بھی رد کیا کتاب کے اندر. اور پھر باب الاعتصام میں بالکتاب والسنہ کہ شریعت سازی نام ہے کس کا؟ صرف قرآن و حدیث کا. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے اندر سبق بھی دیا کہ لوگوں ولا تفرقوا، اور تم اگر ایک ہو تو ایک ہو کر ہی رہنا، اور فرقوں کے اندر نہ بٹ جانا، تقسیم نہ ہو جانا. قرآن بھی سبق دیتا ہے، حدیث مصطفیٰ نے بھی ہمیں سبق دیا. اور جماعتیں در جماعتیں بن رہی ہیں، اور جب بھائیوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، دلائل کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے. اور پھر ایسے لوگ جو ہیں ان کو امیر محترم بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے. پھر ان کا کیا جواب ہوتا ہے؟ ان کا جواب وہی ہوتا ہے. خلافت بنو امیہ کا ایک امیر تھا جس کا نام ہے عمر بن سعید. وہ مکے پہ حملے کے لیے جا رہا تھا تو ایک قاضی سے، قاضی ابو شریح، اس نے بتایا، اس کو آگاہ کیا، اے امیر تو مکے پہ حملے کے لیے جا رہا ہے، میں تجھ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ جس حدیث کو میرے کانوں نے سنا اور جس کو حدیث کو میرے دل نے یاد رکھا، اور میں اپنی نظروں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا ہے. اور پھر رسول پاک حدیث بیان کر رہے تھے کہ کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ مکے کے اندر خون ریزی کرے، قتل جائز نہیں ہے، اس کا درخت کاٹنا جائز نہیں ہے. جو شخص یہ دلیل پکڑے کہ محمد مصطفیٰ نے بھی مکے کے اندر لڑائی لڑی تھی، اس کو کہہ دینا وہ تو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو تھوڑی دیر کے لیے اجازت دی تھی، تمہارے لیے اجازت نہیں ہے. اور جب یہ حدیث بیان کی اور پھر ابو شریح سے پھر پوچھا جاتا ہے بتلاؤ جی، تو پھر عمر سعید بن وہ رک گیا یا کیا جواب دیا؟ اس نے آگے سے یہ جواب دیا، ابو شریح انا عالم بذالک منک، ابو شریح مینوں انہاں حدیثاں بیان نہ کر، مینوں تیرے نالوں ود پتہ ہے. یعنی جو بھی نئی جماعت بناتا ہے، جو الگ ہوتا ہے، اور پھر جب اس کو دلائل کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے یار یہ ٹھیک نہیں، قرآن بھی کہتا ہے ولا تفرقوا، یہ الفاظ یہ قرآن بھی سمجھایا جاتا ہے، حدیث اور حدیث کے دلائل بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کا جواب بھی اس ظالم کی طرح ہوتا ہے جس نے مکے پہ حملہ کیا تھا. انا عالم بذالک منک، تو مجھے اتنی حدیثیں بیان نہ کر، مجھے تجھ سے زیادہ علم ہے. اس کا بھی جواب انہی کی طرح ہوتا ہے ہمارے میروں کا. یہ کوئی اچھی بات نہیں. لہذا جیسا کہ ہمیں کہا تم ایک ہو کر رہو، ولا تفرقوا، تمہارے لیے تفریقہ اچھی بات نہیں ہے. اور پھر ہمارے لیے یہ چاہیے جو بھی الگ ہوتا ہے بڑی جماعتیں، اور پھر میڈیا پہ آ کے زبان درازی. میرے بھائیو یہی تو ہیں علماء حدیث. اور علماء حدیث پڑھنے پڑھانے ان کو زیب نہیں دیتا، اور ہمیں یہ زیب نہیں دیتا ایک دوسرے کے خلاف کی زبان درازی کریں. مسائل کے اندر اختلاف ہو گیا، اس نے یہ کہا میرا موقف یہ ہے، اور پھر زبان درازی پہ اتر آئے. حالانکہ یہ بھی بڑی غلط بات ہے زبان درازی پہ اتر آنا. اور پھر اگر کیونکہ یہ حدیث پڑھنے پڑھانے والے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو پڑھتا پڑھاتا ہے، خدا کی قسم یہی جو ہے اللہ کے ولی ہیں، اگر یہ اللہ کے ولی نہیں تو دنیا کے اندر اور کوئی ولی نہیں ہے. لہذا ولی اللہ ہونے کے ناطے، حدیث پڑھنے پڑھانے کے ناطے ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم ایک بیٹھیں ایک جگہ، اور پھر اگر مسلک کی اختلاف ہے، اگر ہمارا مسائل کا اختلاف ہے، ہم کسی کے خلاف ہم زبان استعمال نہ کریں. اور یہ بات ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس بہت علم ہوگا، لیکن یہ بھی تو حدیث ہے نا. رسول پاک نے فرمایا جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے. اور اس میں سے کون سی ہے؟ ایک زبان کا بھی تعلق ہے جس کے ساتھ، جس کی زبان درست نہیں ہے وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا. ایک عورت کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول جی ایک عورت ہے، بڑے روزے ہیں، بڑی زکوٰۃ ہے، بڑا کچھ ہے، لیکن ہمسائے اس سے تنگ ہے، زبان دراز ہے. فرمایا وہ جنت کے اندر نہیں جائے گی. لہذا ہم اپنی زبانوں کو لگام دیں اور ایک دوسرے سے ہم محبت کیا کریں. اور اسی طرح پچھلے دنوں کے اندر ہمارے کچھ شیوخ بھی فوت ہو گئے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. اسی طرح ایک بہت بڑے ہمارے حافظ عبد الرحمن مکی صاحب، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ انہیں بھی اور جتنے بھی لوگ فوت ہو گئے ہیں اللہ سب کو جنت الفردوس میں اللہ پاک جگہ عطا فرما دے. بہرحال یہ چل رہی تھی یہ بات، جیسا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، یہ
صحابہ کرام کے اندر بھی تھا. ایک مسئلے کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے, امی عائشہ کا اور حضرت عبداللہ ابن عمر ان کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے, اور حضرت عائشہ حق پر تھی اور انہوں نے آگے سے یہ زبان استعمال کی, بلکہ انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے, یرحم اللہ ابا عبد الرحمن, اللہ عبد الرحمن پر رحم کرے, اللہ عبد الرحمن پر. یہ زبان, یہ دیکھو نبی پاک کے تعلیم یافتہ تھے, لہذا جو مدرسے کا تعلیم یافتہ ہو اسے نہیں چاہیے کہ زبان درازی کرے. ایک اور مثال, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, ان کے پاس ایک مسئلہ پیش ہوتا ہے. جی مسئلہ بتلائیے. ایک مسئلہ ہے, ہاں جی, ایک بیٹی ہے, ایک بیٹی ہے, ایک پوتی ہے, ایک بہن ہے. جی وراثت کا مسئلہ حل کیجئے. انہوں نے کہا کہ بیٹی کو آدھا ملے گا اور پوتی کو آدھا ملے گا, بہن محروم ہو جائے گی. کہتے اس کا حل یہ ہے, لیکن میں تم کو یہ کہتا ہوں جاؤ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس بھی جاؤ, اور فَسَيُطَابِعُنِي, وہ بھی میری ہی طرح مسئلہ بتائیں گے. ان کے پاس جاتے ہیں. جی مسئلہ پوچھا اور پھر کہا کہ انہوں نے یہ مسئلہ بتایا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میری طرح وہ بھی مسئلہ بتائیں گے. وہ کہنے لگے اگر میں ان کی طرح بتایا اذن میں تو پھر گمراہ ہو جاؤں گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بیٹی کو آدھا ملے گا اور پھر اس کے بعد پوتی کو سدس ملے گا, تکملۃ الثلثین, سدسان مکمل ہو جائے گا, اور اس کے بعد جو باقی بچے گا فرمایا وہ بہن کا ہوگا. اور پھر جب یہ مسئلہ بیان کیا, حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس جاتے ہیں, اور جب حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس گئے, میرے بھائیوں انہوں نے بات یہ ہماری چلی اخلاق کی دیکھیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس جب گئے, انہوں نے کہا یہ مسئلہ ایسے عبداللہ ابن مسعود نے ایسے بتایا ہے. انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا کہ جب تک دنیا کے اندر یہ عبداللہ ابن مسعود یہ عالم موجود ہے, مسئلہ ان سے پوچھئے, مجھ سے نہ پوچھنا کرنا. یہ تھا اچھا گمان, اچھا احترام اپنے بھائی کے بارے میں. اور اس کے بعد یہی سلسلہ محدثین کے اندر بھی کتنا وہ احترام کیا کرتے تھے. مثلا ہم ایک چھوٹی سی مثال پڑھتے ہیں. امام حاکم تھے, بہت بڑے محدث. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر میں نے دارقطنی اور ابو بکر نیسابوری جیسا کوئی محدث نہیں دیکھا ہے. اور ابو بکر کیا کہتے ہیں, یہ دیکھو ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن. ابو بکر کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کے اندر ابو خزیمہ جیسا کوئی محدث نہیں دیکھا ہے. ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کے اندر امام بخاری جیسا کوئی محدث نہیں دیکھا ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر میں نے علی بن مدینی جیسا اور پھر احمد بن حنبل جیسا کوئی امام نہیں دیکھا ہے. اور احمد بن حنبل آگے چلیے, وہ کیا کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر میں نے یحییٰ بن سعید انصاری جیسا کوئی محدث نہیں دیکھا ہے. اور یحییٰ بن سعید انصاری کیا کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ, امام مالک اور پھر اسی طرح سفیان جیسا کوئی محدث نہیں دیکھا ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے ابن شہاب زہری جیسا کوئی محدث نہیں دیکھا ہے. اور ابن شہاب زہری کیا کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کے اندر سعید بن مسیب جیسا کوئی محدث نہیں دیکھا ہے. اور سعید بن مسیب تابعی وہ کہتے ہیں میں نے دنیا کے اندر ابو ہریرہ جیسا کوئی محدث نہیں دیکھا ہے. یہ کیا ہے, ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن, اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہمیں. اور پھر یہ تھا ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان, اچھا اخلاق ہم اپنائیں. اور پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کسی ایک فرقے کے امام نہیں ہے, بلکہ حافظ ابن حجر نے کہا ہے وہ امام الدنیا تھے, وہ دنیا کے امام تھے. اور شیخ الحدیث, دیوبند مدرسہ کے شیخ الحدیث مولانا انور شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے فقہا ہیں ان کو جب اپنی معید روایت بخاری شریف سے مل جاتی ہے, خواہ وہ حنبلی ہوں, خواہ وہ مالکی ہوں, خواہ وہ شافعی ہوں, خواہ وہ حنفی ہوں, جب اپنی معید روایت ان کو بخاری سے مل جاتی ہے تو بڑے خوشی کا اظہار کرتے ہیں. کون؟ یہ سبھی فقہا جو ہیں وہ خوشی کا اظہار کریں گے. اور پھر امام ابن عطیہ اندلسی رحمت اللہ علیہ, یہ بخاری شریف ہمارے سامنے موجود ہے, بہت بڑا وقت کا محدثہ. اس کتاب کو انہوں نے 700 مرتبہ پڑھا ہے, 700 مرتبہ پڑھا ہے. ہم تو ایک مرتبہ پڑھ کے کتاب بند کر کے رکھ دیتے ہیں. ایک امام ذہبی کہتے ہیں 700 مرتبہ پڑھا تھا. قاموس کے ایک مصنف ہے امام محمد بن یعقوب, انہوں نے اس کتاب کو 50 مرتبہ پڑھا ہے. حالانکہ کیا ان کو کتاب آتی نہ تھی؟
نہیں، بات اصل کے اندر یہ تھی کہ اس کتاب کے اندر اور جتنے حقائق، جتنے مسائل امام بخاری نے اخذ کیے ہیں کہ لغت کے اس امام کو بھی 50 مرتبہ کتاب پڑھنی پڑتی ہے، اس لیے ہم اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں۔ اور پھر اس کتاب کو ہم کہتے ہیں جی بخاری شریف، اس کے بغیر سند نہیں دی جاتی، اس کو ترجیح کیوں حاصل ہے؟ امام بخاری کی کتاب کو ترجیح کیوں حاصل ہے؟ حالانکہ ایک روایت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اسے اپنے شیوخ کے حوالے سے لاتے ہیں ایک روایت، اور دوسرے محدثین بھی اپنے شیوخ کے حوالے سے لاتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ امام بخاری کی کتاب کو، روایت کو برتری کیوں حاصل ہے؟ مثلا ایک روایت ہے، تشہد کے الفاظ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہیں، تشہد کے الفاظ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی ہیں، تشہد کے الفاظ حضرت عمر سے بھی مروی ہیں۔ احناف نے لیا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بیان کردہ الفاظ کو، اور شوافع نے لیا عبداللہ ابن عباس کے بیان کردہ الفاظ کو، لیکن ترجیح پھر کسے ہے؟ اور پھر عبداللہ ابن عباس کی روایت مسلم شریف کے اندر ہے، عبداللہ ابن مسعود کی روایت بخاری اور مسلم کے اندر ہے، ترجیح کسے حاصل ہے؟ یہاں پھر امام ذیلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو روایت بخاری اور مسلم کے اندر ہو وہ راجح ہے کسے؟ تنہا صحیح مسلم سے، تنہا صحیح مسلم سے۔ اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت کو ترجیح کیوں حاصل ہے؟ کیونکہ بخاری شریف کے اندر آ گئی۔ اور پھر ٹائم قریب ہو رہا ہے، ہم روایت پر حدثنا احمد بن اشکام قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارۃ بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ایک محدث ہیں احمد بن اشکاب یا اشکاب، اور امام بخاری یعنی احمد بن اشکاب سے اصحاب ستہ میں سے سوائے امام بخاری کے اور کوئی روایت نہیں لیتا۔ اور ان سے روایت کیوں لی؟ محدثین نے کئی جواب دیے ہیں۔ پہلی حدیث امام بخاری امام حمیدی سے لاتے ہیں، آخری حدیث احمد بن اشکاب سے لاتے ہیں۔ پہلی حدیث امام حمیدی سے کیوں لائے؟ یا تو کئی جواب ہیں کہ یہ بھی تھا کہ نبی پاک نے فرمایا ہے قریشیوں کو مقدم رکھا کرو، اس لحاظ سے لائے، یا یہ بھی تھا کہ دین شروع ہوا مکے سے اور امام حمیدی مکی، اس حوالے سے پہلی حدیث ان کے حوالے سے لاتے ہیں۔ اور پھر اس حدیث کی طرف بھی اشارہ ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ میرا دین عرب سے نکل کر عجم تک پھیل جائے گا۔ اور پھر دیکھو پہلی حدیث اگر لاتے ہیں امام حمیدی سے، وہ مکے سے نکلے، اور پھر عجمی یہ احمد بن اشکاب یہ مصر کے تھے، اور سن 217 کے اندر امام بخاری سے ملاقات ہوتی ہے، سن 218 کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے مصر کے اندر۔ اور مصر جو تھا وہ عرب نہیں، وہ عجم ہے، افریقہ کا ایک حصہ تھا، اور ثابت یہ کیا کہ عرب رسول پاک کی حدیث سچ ثابت ہو چکی ہے کہ نبی کا دین عرب سے نکل کر عجم تک پھیل چکا ہے۔ اور پھر حدثنا احمد بن اشکاب وہ روایت کرتے ہیں محمد بن فضیل سے، وہ عمارہ بن قعقاع سے، اور وہ ابی زرع سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کے نام کے بارے میں اور ان کے باپ کے نام کے بارے میں تقریباً 20 قول ہیں، اور سب سے راجے کہتے ہیں عبد الرحمن بن سخر جن کا نام تھا، کہتے ہیں جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتانی حبیبتانی، کلمتانی دو کلمے ایسے ہیں، یہاں کلمتان سے مراد نحوی کلمہ نہیں جو ہم کافی ہے یا پھر
ہدایت النحو کے اندر پڑھتے ہیں کہ الکلمۃ لفظ وضع لمانا مفرد، وہ کلمہ مراد نہیں بلکہ دو بول مراد ہیں کہ کلمتانی حبیبتانی، دو کلمے ہیں رب تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ اگر رب تعالیٰ کو محبوب ہیں تو پڑھنے والا بھی تو اللہ کو محبوب ہوگا نا۔ حبیبتانی للرحمن خفیفتانی علی اللسان، فرمایا زبان پر بڑی ہلکے، ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے ساتھ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وما توفیق الا باللہ علیہ توکلنا۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ احباب سے گزارش ہے ذرا دل جمی سے تشریف رکھیں۔ ابھی پروگرام کا دوسرا حصہ ابھی انشاءاللہ نماز کے بعد جاری ہوگا، تو ابھی تھوڑے سے وقت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں۔ بیٹھو لے 2 منٹ، بیٹھو نا، بیٹھ جاؤ لے، تسی اٹھو گے نہیں نا، سارے اٹھ پائیں، بیٹھ جائیں ذرا 2 منٹ کے لیے، ابھی نماز میں وقت ہے انشاءاللہ۔ ابھی مختصر سے وقت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں آج کے ہمارے معزز مہمان خصوصی حضرت مولانا حافظ عبید الرحمن اعظم حفظہ اللہ تعالی۔ حضرت ذرا تشریف رکھیں، ابھی نماز میں وقت ہے، نماز کے بعد انشاءاللہ انعامات ہوں گے تقسیم، سب ساتھ۔ بس ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام کی ماشاءاللہ لمبی فہرست مجھے نظر آ رہی ہے، اور طلباء اعزام اور والدین آج کے اس بابرکت پروگرام میں جامعہ حرمین میں تشریف لائے ہیں، اور خاص کر محترم میرے بھائی فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا خواجہ عدنان صاحب حفظہ اللہ، جنہوں نے آج آپ کے سامنے ماشاءاللہ درس حدیث بڑا مدلل اور بڑا خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، اس میں علمی نکات بھی تھے اور عوامی مسائل بھی تھے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ الحدیث خواجہ عدنان صاحب کے علم و عمل سے برکت فرمائے، اور ان کے والد محترم خواجہ قاسم صاحب رحمہ اللہ، اللہ نے ان کے لیے یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ اور اصالہ ثواب ہے۔ ان کے بڑے بھائی محترم جناب خواجہ ظہیر الاسلام صاحب، تو یہ بہرحال زہے قسمت زہے نصیب۔ تو یہ آپ نے جو آج کا یہ پروگرام سنا ہے نا، اس کے اندر جو خاص بات جو بار بار آپ نے لفظ سنا ہے وہ حدیث ہے۔ یہ جتنی رونقیں اور جتنے یہ پروگرام ہیں ہمارے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے، یہ وفاق المدارس سلفیہ کے یا مدارس کے جتنے بھی مراکز ہیں، مردانہ ہے یا زنانہ ہے، یہ ہمیں اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ ہمارے جامعات کے اندر، ہمارے مدارس کے اندر 2 بنیادی چیزیں ہیں، وہ ہے قرآن مجید اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں مستند علماء بیٹھے ہیں، ہمارے نصاب کے اندر پہلی کلاس سے قرآن اور حدیث کا سلسلہ جاری شروع ہو جاتا ہے، اور آخری سال تک قرآن اور حدیث بخاری کی تکمیل تک یہ جاری و ساری رہتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ اعزاز ہمارے مسلک اور اہل حدیث کے لیے ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر اگر تعلیم دی جاتی ہے تو اللہ کے قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے خطبہ دیکھ لیں، ہمارے درس دینے والے احباب دیکھ لیں، مدرسین دیکھ لیں، سارا دن قال اللہ یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے رہتے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے، اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ موطا امام مالک کے اندر امام مالک رحمہ اللہ کی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں،
ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آج دنیا کے اندر کامیابی کی جو سیڑھی ہے، جو چابی ہے، وہ قرآن و حدیث ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا بھی معنی یہی ہے، ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس لیے یہ مدارس، یہ مراکز، یہ مجلسیں، یہ محفل جو ہے، ان کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ کا قرآن سنانا اور اللہ کے نبی کا فرمان سنانا۔ کوئی قصہ گوئی نہیں ہے، کوئی چغت بازی نہیں ہے، نہ کسی کی عزت کو بوال کیا جاتا ہے۔ مقصد صرف یہی ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، مجھے مسئلہ آتا ہے، آپ کو مسئلہ آتا ہے، ہمارے اوپر فرض ہے کہ اس مسئلے کو دوسرے تک پہنچایا جائے۔ تو یہ مدارس کے اندر ماشاءاللہ ہمارے مدرسین علماء کرام، میں تو اب اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے مدارس میں حفاظ کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، حالانکہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن حدیث کے طلباء کی ضرورت بہت ہو چکی ہے۔ میرے والد محترم شیخ الحدیث مولانا اعظم رحمہ اللہ اکثر کہا کرتے تھے، ان کے شاگرد یہاں کافی ماں موجود ہے، وہ کہتے تھے جب بچہ حافظ ہو جائے نا تو وہ کہتے تھے اس کو حدیث ضرور پڑھاؤ، کیونکہ قرآن مجید اللہ کی کلام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے حدیث مصطفیٰ کی ضرورت ضروری ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا معنی یہی ہے نا، قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سکھاؤ، تو اس کے ساتھ ساتھ حدیث ہوگی تو انشاءاللہ وہ ہمارا بچہ جو ہے وہ حافظ قرآن بھی ہوگا، خطیب بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا، مدرس بھی ہوگا۔ اور ویسے بھی فطرتی بات ہے، جو بچے ہمارے حافظ معذرت کے ساتھ یہاں حافظ بیٹھے ہوئے، ان کی ذرا طبیعت گرم ہوتی ہے، آپ ان کو ساتھ حدیث کی تعلیم دے دو، ماشاءاللہ اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اکثر ہمیں گھروں کے اندر حفاظ کی شکایت آتی ہے، ماں کی بے ادبی کرتا ہے، باپ کی بے ادبی کرتا ہے، بڑا کرخت بولتا ہے، تو اس لیے آپ اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ حدیث کا علم بھی دو۔ ہمارے مدارس کے اندر وفاق المدارس کا جتنا نصاب ہے الحمدللہ وہ قرآن حدیث کا مجموعہ ہے، کہ بلوغ المرام سے لے کر دیکھو آج ماشاءاللہ کتنے بچے فارغ ہو رہے ہیں، 8 بچے ماشاءاللہ جنہوں نے بخاری شریف کا جو آج آخری سبق سنا اور سنایا، تو کتنی خوشبختی ہے انہیں والدین کے لیے جن کے بچے آج اللہ کے فضل و کرم سے مستند عالم دین بن گئے، اللہ نے ان کو ڈگری بھی دے دی، اعزاز بھی عطا فرما دیا کہ آج اپنے استاد محترم سے آخری حدیث کا سبق بھی سنا، انہوں نے سنایا۔ تو اس لیے یہ اب آغاز ہوا ہے، تبلیغ کا آغاز ہے، دین کے سمجھنے کا آغاز ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے ادباً گزارش ہے، یہ ہمارے جتنے مدارس ہیں، بڑے بڑے ہیں، یہ چھوٹے، سب کے ساتھ بھرپور تعاون کیا کرو، اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کا علم ضرور دو۔ ایک وقت تھا میرے یہاں ماشاءاللہ دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جب میں جامعہ اسلامیہ میں پڑھتا تھا نا، اس دور میں دنیاوی تعلیم کو فرنگی تعلیم کہتے تھے، اور ہمارے 2 استاد محترم، جس میں ایک میرے بابا شیخ الحدیث مولانا اعظم رحمہ اللہ اور دوسرے قاری یحییٰ بوجیانی رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ اسلامیہ کی در و دیوار جو ہے وہ گواہ ہے کہ یہ 2 استاد اپنے بچوں کو کہتے تھے بچوں دین بھی پڑھو ساتھ دنیا بھی پڑھو، کیونکہ قرآن مجید کے اندر جو ہم دعا پڑھتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا بھی چاہیے اور آخرت بھی چاہیے، اس لیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دو اور ساتھ دنیا کی تعلیم بھی دو۔ آج ماشاءاللہ جو ہمارے عالم دنیاوی تعلیم ہے، کوئی پرنسپل لگا ہوا ہے، کوئی ہیڈ ماسٹر لگا ہوا ہے، کوئی لیکچرار ہے، پروفیسر ہے، تو یہ ساری برکتیں قرآن و حدیث کی ہیں۔ اس لیے آج سے جو طالب والدین یہاں تشریف فرما کہ ایسے جامعات جیسے جامعہ حرمین ہے، ہمارے شہر کے بڑے بڑے مدارس ہیں، جامعہ محمدیہ ہے، جامعہ اسلامیہ ہے، جامعہ مکرم ہے، دیگر مساجد ہیں، ان کے اندر اپنے بچوں کو لے کر آؤ اور ساتھ ان کو دین کی تعلیم کے ساتھ دنیا کی تعلیم بھی دو، تاکہ وہ دین کا کام کریں تو خودداری کے ساتھ کریں، کسی کے سامنے آگے ان کو ہاتھ بڑھانے کی نو۔ اس لیے میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے جامعہ حرمین میں داخل فرمائیں، یا ماشاءاللہ مستند مدرسین جو یہاں پڑھاتے ہیں، مستند عالم دین ہیں جو خود ماشاءاللہ صرف نحو حدیث کے ماہر ہیں، تو ایسے مدارس کے اندر اپنے بچوں کی تعلیم دو، اور دوسرا ان کے ساتھ مالی طور پہ بھی خرچہ ضرور کیا کرو، کیونکہ بغیر مال کے تو نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اس طرح خرچ کرتے جس طرح اپنا مال خرچ کرتے۔ کتنی خوشبختی ہوگی کہ آپ اپنے بچوں کو علم بھی دیں دین کا، اور ساتھ ان مدارس کا تعاون بھی کریں، ان کے اوپر مالی خرچہ بھی کریں۔ دیکھو نا مہنگائی کا دور کتنا، گھروں کے اندر خرچے اخراجات چلانا کتنے مشکل ہو چکے ہیں، اور پھر بھی دیکھو بلوں کا خرچہ کتنا زیادہ ہو چکے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے
ان مدارس کے ساتھ طلباء اپنے بچوں کو داخل بھی کرواؤ، ان کو دین کا علم دو، اور انشاءاللہ جب میں اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، جانا ہے نا، تو انشاءاللہ وہ بچہ پڑھے گا ربنا اغفر لی ولوالدیہ۔ جس بچے کو قرآن حدیث پڑھاؤ گے نا وہ نمازی بنے گا اور انشاءاللہ دعا کرے گا ہمارے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آج اکثر والدین جو ہیں اپنے بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں کہ بچہ خود سر ہو گیا ہے، بچہ بدتمیز ہو گیا ہے، بچہ نافرمان ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو فزکس، کیمسٹری، بایو تو پڑھاتے ہیں، اکیڈمیوں پہ لے کر جاتے ہیں، قرآن حدیث کا علم نہیں دیتے۔ اے اللہ کے بندو، ان کو ساتھ قرآن حدیث کا علم دو، انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون ملے گا، اور مرنے کے بعد جب بچہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا تو انشاءاللہ قبر کی سختیاں، قبر کے عذاب سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے گا۔ تو اس لیے آخر میں ان والدین کو بہت زیادہ مبارکباد جنہوں نے اس مہنگائی کے دور میں اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کیا ہے۔ ان بچوں کو بھی ماشاءاللہ بہت بہت مبارک، اور یہ اپنا دین کا اور علم کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں۔ تکمیل حدیث سے ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ آخری حدیث کے ساتھ علم مکمل نہیں ہو گیا، یہ ابھی آپ کو راستہ ملا ہے، اب اس راستے کو اختیار کر کے مزید اپنے علم میں ترقی میں اضافہ فرماؤ۔ اور جتنے دوست احباب یہاں تشریف لائے ہیں، میری دعا ہے اے اللہ ان سب دوستوں کا آنا اور یہاں بیٹھنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سننا اللہ قبول و منظور فرما، میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اس دور کے اندر یہ مدارس مساجد اسلام کے قلعے ہیں، ان کے اندر ضرور آیا کرو، اپنے بچوں کو لے کر آیا کرو، ان کا تعاون کیا کرو۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ شیخ الحدیث خواجہ عدنان صاحب کی محنتوں کو اور ان کا یہ جو واعظ ہم نے سنا ہے اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سارے دوست جو ہے اذان کا وقت ہونے لگا ہے، نماز پڑھیں، نماز کے بعد ان بچوں کے انعامات تقسیم ہوں گے، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، آپ ضرور تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ شیخ صاحب نے فرمایا کھانے کا بھی اہتمام، اللہ دعوت اور تبلیغ وہ بھی تر، اس لیے سارے دوست بغیر کھانے کے نہ جائیں، کھانے کا وقت ہے، نماز پڑھیں گے، ان کے بعد ان بچوں کو انعامات دیے جائیں گے، پھر آپ کے لیے کھانے کا طعام کے ضیافت کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے پروگراموں میں شرکت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ سب افراد ابھی وضو کر لیں، وضو کے بعد انشاءاللہ نماز